بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ جب اس کی وفات آئی تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ خدا کی قسم کبھی نہ کھانا، نہ جھوٹی نہ سچی۔ جب وہ مر گیا اور لوگوں نے یہ سنا تو اس کے بیٹے کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا کہ تیرے باپ کے ذمے میرا اتنا قرض تھا۔ وہ ہر ایک کو اس کے کہنے کے مطابق رقم دیتا رہا، حتیٰ کہ یہ بیچارہ مفلس ہو گیا، اور جب پھوٹی کوڑی بھی اس کے پاس باقی نہ رہی تو اپنی بیوی اور 2 بچوں کو ساتھ لے کر نکل کھڑا ہوا اور دریا میں کشتی پر سوار ہو گیا۔ خدا کا حکم، کشتی ٹوٹ گئی اور یہ چاروں ستم رسیدہ علیحدہ علیحدہ ایک ایک تختے پر بہنے لگے، اور باد مخالف نے ہر ایک کو ایک دوسری سمت میں جا پھینکا۔ یہ شخص جس نے مدعیوں کے ظلم سے وطن چھوڑا تھا، ایک جزیرے میں پہنچ گیا جہاں کوئی آدم ذات نظر نہ آتا تھا۔ حیران تھا کہ کیا کرے۔ اتنے میں ہاتف سے ایک آواز آئی کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے، مشیت الہی اس بات کی مقتضا ہے کہ تجھ کو ایک خزانہ ملے، فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے خزانہ نکال لو۔ یہ وہاں پہنچا تو اس مقام سے واقعی خزانہ مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آدمی کہیں سے وہاں بھیج دیے۔ اس نے ان سے بڑا اچھا سلوک کیا اور اس کے اس نیک سلوک کی خبر گرد و نواح میں پھیل گئی، اور مہمان نوازی و غربہ و پروی کی دور دور تک شہرت ہو گئی۔ چنانچہ اطراف و جوانب سے لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے، اور جو آتے گئے وہیں بستے گئے، یہاں تک کہ وہ جزیرہ ایک بڑا شہر ہو گیا، اور یہ شخص اس جزیرے کا حاکم بن گیا۔ خدا کی شان، جیسے کہ اور آدمی اس کی خبر سن سن کر اس کے پاس آتے تھے، ایسے ہی اس کے بڑے بیٹے کو بھی خبر لگی کہ ایک شخص ان اوصاف کا فلاں جزیرے میں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جزیرہ آباد ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بھی ادھر کو روانہ ہو گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو حاکم سے ملاقات کی، اور حاکم جزیرے سے ملاقات کی۔ حاکم جزیرے نے اس کی بڑی آہو بھگت اور خدمت کی، اور اسے اپنے خاص لوگوں میں داخل کر لیا، باوجود اس کے وہ ایک دوسرے سے ناواقف ہی رہے اور اپنے رشتے سے بے خبر ہی رہے۔ اسی طرح اس کے دوسرے بیٹے کو خبر لگی، اور وہ بھی حاضر خدمت ہو کر اپنے بڑے بھائی کی طرح شرف خدمت سے بہرہ یاب ہوا۔ ابھی تک ایک کا حال دوسرے سے مخفی ہی تھا۔ اب حاکم جزیرے کی بیوی کا حال سنیے کہ وہ کسی دوسرے جزیرے میں پہنچ گئی، اور ایک شخص نے اسے اپنے گھر میں ڈال دیا۔ جب اس شخص کو بھی اس حاکم جزیرے کی سخاوت کا علم ہوا تو وہ بھی اپنی عورت کو ساتھ لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب جزیرے کے قریب پہنچا تو عورت کو کشتی میں چھوڑ کر اور کچھ ہدیہ لے کر حاکم جزیرے کے پاس پہنچا۔ حاکم نے اس کی خاطر و مدارت کے بعد کہا کہ یہیں رہو۔ اس نے بتایا کہ میں اپنی عورت کشتی میں چھوڑ آیا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ اس کی حفاظت کے لیے 2 آدمی میں وہاں بھیج دیتا ہوں۔ پھر انہیں دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور رات بھر اس کشتی کی حفاظت کرو۔ جب وہ دونوں کشتی کے پاس پہنچے تو آپس میں صلح کرنے لگے کہ ہمیں اس عورت کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے، آؤ آپس میں کچھ باتیں کریں، اور آج تک زمانے کے حالات میں سے جو کچھ جس کو معلوم ہے وہ بیان کرے، تاکہ رات بسر ہو اور نیند نہ آئے۔ چنانچہ ایک نے پہلے اپنا ہی قصہ بیان کرنا شروع کیا اور اپنی مصیبت زدہ داستان سنانا شروع کی، اور کہا کہ ہم 2 بھائی تھے، دوسرے بھائی کا نام یہی تھا جو تمہارا ہے۔ ہمارا باپ ہم کو ہماری والدہ کے ساتھ لے کر دریا میں سوار ہوا، خدا کی قدرت کشتی ٹوٹ گئی اور ہم سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے اور بچھڑ گئے۔ خدا جانے کون کون کہاں کہاں جا پہنچا ہے۔ جب دوسرے نے یہ قصہ سنا تو پوچھا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں نام ہے۔ پوچھا، اور تمہاری ماں کا نام؟ اس نے ماں کا نام بھی بتایا۔ یہ سن کر اسے تاپ نہ رہے اور دوڑ کر اس سے لپٹ گیا اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم، تو میرا بھائی ہے۔ وہ عورت جو کشتی میں بیٹھی تھی وہ در حقیقت ان کی ماں تھی، بیٹھی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ جب صبح ہوئی اور وہ شخص کشتی پر آیا تو عورت کو نہایت غمگین پایا۔ یہ دیکھ کر اسے شک گزرا کہ شاید ان دونوں پہرے داروں نے کوئی شرارت کی ہے۔ چنانچہ وہ غصے میں الٹے پاؤں پھر حاکم جزیرے کے پاس پہنچا اور سارا قصہ سنایا۔ حاکم نے ان دونوں کو طلب کیا اور ساتھ ہی اس عورت کو بھی بلا لیا، اور پھر عورت سے پوچھا کہ بتاؤ تم کو ان سے کیا شکایت ہے؟ وہ بولی، جناب ان دونوں سے کہیے کہ یہ رات کا اپنا قصہ جو سنا رہے تھے پھر دہرائیں۔ چنانچہ انہیں یہ حکم دیا گیا اور انہوں نے پھر وہی قصہ بیان کیا۔ حاکم جزیرے نے یہ قصہ سنا تو بے اختیار اپنے تخت سے اٹھا اور ان دونوں کو سینے سے لگا کر کہنے لگا، خدا کی قسم تم تو میرے ہی بیٹے ہو،
ادھر عورت بھی بے چین ہو گئی اور پکار اٹھی، اور میں خدا کی قسم ان دونوں کی ماں ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ جب چاہے بچھڑوں کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔